الحمدللہ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ خصوصاً علی افضلہم وخاتم النبیین محمد الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین. واعلموا ان فیکم رسول اللہ لو یطیعکم فی کثیر من الامر لعنتم ولکن اللہ حبب الیکم الایمان وزینہ فی قلوبکم وکرہ الیکم الکفر والفسوق والعصیان اولئک هم الراشدون وفضلا من اللہ ونعمہ واللہ علیم حکیم. وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ فَإِن فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ. إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. یا ایہا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسىٰ ان یکونوا خیرا منہم ولا نساء من نساء عسىٰ ان یکن خیرا منہن ولا تلمزوا انفسکم ولا تنابزوا بالالقاب بئس الاسم الفسوق بعد الایمان ومن لم یتب فاولئک هم الظالمون. یا ایہا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا ایحب احدکم ان یأکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ واتقوا اللہ ان اللہ تواب الرحیم. صدق اللہ العلی العظیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ. آمین یا رب العالمین. عزیز دوستو، ابھی میں نے سورہ حجرات کی آیت نمبر 6 سے لے کر آیت نمبر 12 تک جو آیات ہیں ان کی تلاوت کی ہے. یہ سورہ مبارکہ کی کل آیات 18 ہے. اس سے پہلے کی 5 اس سے پہلے جو ہمارا درس ہوا تھا نا، آپ کو یاد ہوگا، اس کے اندر ہم نے وہ پہلی 5 آیتیں پڑھ لی اور 6 سے لے کر 12 تک انشاءاللہ جو ہے وہ آج ہم پڑھیں گے. میں نے اس وقت عرض کیا تھا جب ہم نے یہ سورہ مبارکہ شروع کی تھی کہ
اس صورت کے اندر جو ہدایت اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے بیان فرمائی ہے یا ایمان والوں کے لیے بیان فرمائی ہے، اس کا موضوع ہے بین الاقوامی معاشرے کی تشکیل کے اسلامی اصول۔ معاشرہ جو ہے نا وہ مل جل کر رہنے کو کہتے ہیں، اور مل جل کر جو زندگی ہے اس کا آغاز یا اس کا پہلا مرحلہ ہے خاندان۔ خاندان کے اندر جو ہے وہ میاں بیوی ہوتے ہیں، پھر جو ہے نا وہ بچے ہو جاتے ہیں، تو ایک تو میاں بیوی کا باہمی تعلق، پھر ماں باپ کا اپنی اولاد کے ساتھ اور اولاد کا ماں باپ کے ساتھ جو ہے وہ تعلق، اور پھر وہ جو اولاد ہے اس کو ہم بھائی بہن کہتے ہیں، بھائی بہنوں کا آپس میں تعلق۔ یہ ایک پہلا مرحلہ ہے، آپ اس کو ایک خاندان کہیں، یہ معاشرت کا آغاز ہے۔ اب اس کے بعد پھر دوسرا مرحلہ برادری ہے یا قبیلہ ہے، اس میں کئی سارے گھرانے جو ہے وہ اس کے اندر جو ہے وہ آ جاتے ہیں، اور اس کا پھر تیسرا مرحلہ جو ہے وہ یہ ہے کہ کئی سارے گھرانے یا کئی ساری برادریاں، کئی سارے قبائل وہ مل کر جو ہے وہ ایک معاشرہ تشکیل دیں، اور اس کو آپ اس طرح بھی سمجھ لیں کہ جس طرح ہمارے ملک کے اندر ہم کہتے ہیں پنجابی معاشرہ، اب یہاں ایک برادری نہیں ہے، پنجابی میں بہت ساری برادریاں ہیں، تو بہت سارے مختلف جو ہے نا وہ لوگ ہیں۔ اسی طرح بلوچ معاشرہ، پختون معاشرہ، سندھی معاشرہ، کشمیری معاشرہ، بنگالی معاشرہ، تو ایک پھر یہ سطح ہے۔ فرق آپ سمجھتے ہیں، نیچے کی سطح وہ قبیلے کی سطح کے اوپر، اور پھر اوپر جا کے، اور اس سے آگے ہم کہتے ہیں پاکستانی معاشرہ۔ اب وہ پاکستانی معاشرے کے اندر جو ہے وہ سارے ہی آ گئے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اب اس سے آگے یوں سمجھ لیں کہ بین الاقوامی معاشرہ، پوری دنیا ایک معاشرہ بن جائے، ٹھیک ہے۔ اور ظاہر ہے یہ گریجولی، سٹیپ بائی سٹیپ ہی یہ سب کچھ ہوا ہے، یہ ایسا نہیں ہوا کہ ایک دم سے جو ہے وہ بات وہاں پہنچ گئی۔ یہ جو اب کہا جاتا ہے نا گلوبل ولیج، دنیا جو ہے وہ اب واقعہ ہی ابھی تک ہمارے لوگوں کو اتنی سمجھ نہیں ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ نہیں بس یہ ابھی پرانی باتیں چلتی رہیں گی، ختم ہو جائیں گی۔ یہ جیسے بات آگے بڑھ رہی ہے نا، ایک معاشرہ وجود کے اندر آ رہا ہے۔ یہ اب ہم مطلب یہ ہے کہ یہ فرض تو ہمارے اوپر یہ ہے کہ ہم اسلامی معاشرہ وجود میں لانے کی کوشش کریں، ٹھیک ہے۔ نہیں لائیں گے تو کوئی دوسرا آ جائے گا، وہ معاشرہ تو وجود میں آنا ہی آنا ہے۔ لیکن یہ سمجھ لیں جی کہ یہ دین اسلام جو ہے یہ آفاقی دین ہے، یہ کسی محدود علاقے کے لیے نہیں ہے، کسی خاص زبان بولنے والوں کے لیے نہیں ہے، کسی رنگ نسل جو ہے نا وہ خاص رنگ و نسل کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ مشرق و مغرب، شمال جنوب، یہ افریقہ کے رہنے والے، امریکہ کے رہنے والے، یورپ آسٹریلیا کے رہنے والے، ایشیا کے رہنے والے، کہیں کے رہنے والے جو ہوں، تو یہ سب کے لیے ہے۔ تو ظاہر بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کو تو ہم کو تو تجربے سے پتہ چلا ہے نا، تو اللہ تعالیٰ کو تو
اس وقت بھی اس بات کا پتہ تھا جب اس نے آدم کو، صرف آدم کو یا ہوا کو بنایا تھا کہ ایک وقت میں جا کر یہ معاشرہ جب وہ اس سطح پر پہنچ جائے گا، تو لہٰذا جو ہدایات دی گئی ہیں وہ بھی آفاقی ہیں، وہ ایک صرف وہ گھر تک نہیں ہے یا صرف ایک قبیلے تک کی نہیں ہے، بلکہ جو ہے نا وہ جو خاص طور پر یہ سمجھ لیں کہ اس سے پہلے تو نہیں تھی، لیکن جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایات دی ہیں یا دین دیا ہے یا یہ قرآن جو ہے وہ دیا ہے، تو اس میں یہ صلاحیت ہے کہ یہ ایک آفاقی معاشرہ جو ہے اس کے لیے بھی اس کے اندر جو ہے وہ اصول ہدایات جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے بتا دی ہے۔ تو پچھلی مرتبہ جو ہمارا درس ہوا تھا، اس سے پچھلی 5 آیات کا آیات 5 تھی، باتیں اس کے اندر جو ہے وہ اور بھی تھی، اہم تھی، لیکن اصول جو تھے نا وہ 2 بیان ہوئے۔ ذرا ذہن میں لیں مختصر، کیونکہ تفصیل کے ساتھ بات ہو چکی ہے۔ یعنی ان میں پہلا اصول ہے یعنی یہ معاشرے کو جو ہے نا وہ جوڑنے والا، میں نے مثال دی تھی کہ جس طریقے سے ہار کے موتی جو ہے نا وہ ایک دھاگے کے ذریعے سے ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ یا ایک ڈسپلن میں ہوتے ہیں، دھاگا ٹوٹ جائے تو وہ موتی جو ہے وہ بکھر جاتے ہیں۔ تو اسی طرح اس دھاگے کا کردار کون سا اصول کر رہا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ۔ یہ یوں سمجھ لیں کہ یہ ایسے اسلامی معاشرے کے لیے آئین ہے یا آئین ہے، قانون ہے، یا یہ سمجھ لیں کہ ایسے نظام کے لیے ایک بنیاد بنتا ہے کہ ایسا معاشرہ، اس میں ہر کوئی سے مراد یہ ہے کہ عوام بھی اور ہر طرح کے ادارے بھی اور ہر طرح کے بااختیار حکمران، وہ خلیفہ کہیں یا کوئی اور نام سے کوئی حکمران ہو، سب کے سب اللہ اور اس کے رسول کے تابع ہیں، کوئی اللہ اور اس کے رسول سے بالا نہیں ہے۔ اور ظاہر بات ہے کہ یہ پوری دنیا کے اندر ہر جگہ جو ایمان والے ہیں، جو ایمان لایا ہے، اسے تو اس میں کوئی اعتراض نہیں ہوگا، وہ تو اسے ایکسیپٹ کر لے گا۔ اور اسی طرح سے دوسری چیز جو جوڑنے والی ہے وہ ہے ایک ایسی شخصیت، میں نے اس وقت عرض کیا تھا کہ یہ معاشروں کو جوڑنے میں شخصیات کا بھی ایک بڑا رول ہوتا ہے، اور یہ ضرورت ہے معاشروں کی۔ اور اسی لیے آپ دیکھیں کہ دنیا کے ہر معاشرے میں یہ ایسی شخصیات جن کو عام طور پر ہم کہتے ہیں قومی ہیرو، قائد اعظم کیا ہے، علامہ اقبال کیا ہے، گاندھی کیا ہے، مجیب الرحمان کیا ہے، ماؤ زیدونگ کیا ہے، ابراہیم لنکن، یہ اس طرح یعنی کوئی معاشرہ آپ ایسا نہیں پائیں گے جو جس میں ایسی شخصیات نہ ہوں۔ اور خاص بات یہ سمجھ لیں کہ اکثر و بیشتر، بلکہ میں تو کہتا ہوں 100% یہ شخصیات مکمل نہیں ہوتی، انہیں مکمل کیا جاتا ہے۔ کون مکمل کرتا ہے؟ مکمل کرتے ہیں ان کے فالوور۔ قائد اعظم کے اندر صلاحیتیں تھیں، لیکن بہت ساری چیزیں جو ہے نا وہ، یا بہت ساری خوبیاں اس میں نہیں تھیں، لیکن اس کو ایک مکمل ہیرو بنانے کے لیے پھر وہ اس کے فالوور کو اس کی طرف منسوب کرنی پڑتی ہیں۔ جس طرح ہم نے اکثر دیکھا ہوگا کہ پیر بنائے جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا،
وہ فالوورز بناتے ہیں، وہ ان کی شخصیت دوسروں کے لیے وہ جو ہے نا وہ اٹریکٹیو بنا کر پیش کرتے ہیں اس کو پوری دنیا میں اسی طریقے سے. لیکن اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو جو شخصیت دی ہے اس کے لیے آپ کو کوئی جھوٹ بولنے کی ضرورت نہیں، ہر اعتبار سے مکمل، یعنی ایسے ہیرو جو ہر اعتبار سے مکمل ہیں. بلکہ کچھ آپ اپنے پاس سے جھوٹ لگائیں گے، بے شک آپ اچھا سمجھ کر لگائیں گے، غلط ہوگا، گناہ ہوگا. جو چیز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سے متعلق علم میں نہیں ہے اسے اپنے طرف سے بنا کر پیش مت کریں، ٹھیک ہے نا؟ کوئی جھوٹ بولنے کی ضرورت نہیں ہے. اور پھر کوئی بھی قومی ہیرو جو ہے نا وہ ایک قوم کا ہیرو دوسروں کے لیے قابل قبول نہیں ہو سکتا. بعض اوقات دوسروں کے لیے ویلن بھی ہوتا ہے. جس کو ہم قائد اعظم کہتے ہیں وہ ہندوستانیوں کے لیے ویلن ہے. جو بنگالیوں کا ہیرو ہے نا مجیب الرحمان، شیخ مجیب الرحمان، وہ پاکستانیوں کے لیے ویلن ہے. تو یہ جو ہے نا وہ ایک شخصیت ہے، وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو سب کے لیے قابل قبول ہے. اور پھر ان کے لیے ظاہر ہے ایسی شخصیت، پھر ان کا ادب، احترام، اور بھی کافی ساری چیزیں آئی تھی. بس بہرحال اس پس منظر میں پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو وہ ذکر آیا تھا، اور اس کے اندر جو وہ فرمایا تھا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کو جو ہے وہ پہچانو، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب، احترام جو ہے اس کو ملحوظ رکھا کرو. تو یہ دو اصول، گویا کہ یہ دو اصول ہیں جو اس معاشرے کو تشکیل دینے والے ہیں. یا معاشرہ تو افراد کو جوڑنے کا نام ہے نا، تو یہ یعنی ان کو جوڑنے والے. اچھا، اب یہ سمجھ لیں کہ جو پچھلی 5 آیات میں ہم نے 2 اصول پڑھے ہیں جن کو میں نے ابھی آپ کے سامنے عرض کیا ہے، وہ تو ہیں جوڑنے والے. اب ہم جو پڑھ رہے ہیں نا وہ ہے انتشار سے بچانے والے. دونوں کا فرق آپ سمجھتے ہیں؟ یعنی جس طرح ہم کہتے ہیں کہ جی ایک ہے دیوار کی تعمیر، دوسرا ہے دیوار کو گرنے سے بچانا. اب تعمیر ہو گئی ہے تو اب یہ گرنے سے بچ جائے. ایک چیز تعمیر ہوتی ہے وہ گر بھی سکتی ہے، کوئی ایسا عمل اسے گرا بھی سکتا ہے. لہذا ان چیزوں سے احتیاط بھی برتنا کہ بنا تو لی ہے، یہ ایسے ٹوٹ بھی جائے گی، گر بھی جائے گی. تو لہذا مقصد ایک ہی ہے، یعنی اس معاشرے کو برقرار رکھنا، اس کو مستحکم رکھنا، لیکن اس کو ایک دوسرا نام سمجھ لیں کہ اس کو تباہی سے، انتشار سے، پھوٹ سے بچانا. ایک ہے معاشرے کو جوڑنے کے مقابلے میں پھوٹ آ گئی ہے، معاشرے کو پھوٹ سے بچانا. اس کے لیے جو ہے وہ یہاں اب آج جو اصول پڑھ رہے ہیں وہ یہ ہیں. فرمایا اس میں پہلا اصول فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسقٌ بنبأ فتبینوا. اے ایمان والو، اگر تمہارے پاس کوئی فاسق اطلاع لے کر آئے، فتبینوا، تو اس کی چھان بین کر لیا کرو، اس کی پرکھ کر لیا کرو. کہیں ایسا نہ ہو ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین، کہ تو جا چڑھو کسی قوم کے اوپر ایسے ہی سنی سنائی بات جو ہے وہ، اور بعد میں پتہ چلے کہ بات تو کوئی اور تھی، یہ تو تھی نہیں، پھر تمہیں افسوس کرنا پڑے. اب اس اصول کو سمجھ لیں کہ
اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے اور ایمان والوں کو ایمان والے کہہ کر مخاطب کر رہا ہے کہ جب بھی کوئی فاسق سمجھتے ہوں گے مطلب جو نماز نہیں پڑھتا، جو حرام کھاتا ہے، جو جھوٹ بولتا ہے، کم تولتا ہے، ٹھیک ہے نا، شریعت کا پورے طرح سے پابند نہیں ہے. یہ ایسا نہیں ہے کہ صرف ایک طرف سے پابند ہے، دوسری طرف سے پابند نہیں ہے، ہر طرف سے پابند ہے، ٹھیک ہے نا. تو اس طرح کا بندہ تو آپ کو مطلب کہاں سے ڈھونڈ کے لاؤ گے؟ وہ تو بہت مشکل ہو جائے گا، ٹھیک ہے نا. یہ تو ویسے کہا گیا ہے، باقی اگر آپ وہ فاسق نہیں بھی ہے تو بھی آپ اس کی تحقیق کریں. دیکھیں سورہ ممتحنہ ہے نا، وہ ممتحنہ امتحان اسی سے ہی ہے نا. تو اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ اگر آپ کے پاس اور جو ہے نا وہ عورتوں کے والے سے فرمایا کہ اگر وہ آئیں اور وہ کہیں کہ ہم ایمان لائی ہیں تو ان کی پرکھ کر لیا کرو. اب دیکھیں حالانکہ ایمان کی اللہ کہتا ہے اس کی بھی پرکھ کر لیا کرو کہ وہ واقع لائی ہیں کہ نہیں لائی ہیں، ٹھیک ہے نا. مطلب وہ تو عورتوں کے حوالے سے ہی ایک بات آ گئی ہے نا، باقی کسی کی بھی پرکھ ہو سکتی ہے. تو چلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تو زمانہ اور تھا نا. اب تو ہم جس زمانے میں بیٹھے ہیں یہاں آپ کو اس طرح کے لوگ وافر تو نہیں مل سکتے کہ جن کو آپ یہ کہیں کہ جی یہ تقوی کے کسی مقام کے اوپر جو ہے وہ کھڑے ہیں، لہذا ان کی بات تو جھوٹ ہو نہیں سکتی. آپ دیکھیں یہ تو عام کسی آدمی کی بات ہے نا. دیکھیں لوگوں نے، ہمارے جو سلف و صالحین تھے نا، انہوں نے کسی آدمی نے آ کر کہا نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تو انہوں نے اس کی بات ایسے نہیں مانی، پرکھ کی ہے. آپ کو پتا ہے جن محدثین نے یہ حدیثیں جمع کی ہیں، اب وہ تابعین یا تبا تابعین اس کے وہ کوئی دور تھا نا. تو اب ان کو دو تین واسطوں سے ایک بات جو ہے وہ مل رہی ہے. تو اب وہ ان سارے واسطے جو ہے نا ان کو پرکھتے تھے. کسی نے کہا جی مجھے فلاں آدمی نے بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا. تو انہوں نے کہا اس کی تحقیق کی کہ اس کو کس نے بتایا، اس کو فلاں نے بتایا، اس کو کس نے بتایا، اس کو فلاں نے بتایا، اور اس نے خود سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے. ٹھیک ہے، اس طرح انہوں نے اب یہ جو واسطے ہیں ان کی تحقیق کی ہے کہ یہ ان کا کردار کیا تھا، ان کا حافظہ کیسا تھا، یہ جو ہے نا وہ ان کے اپنے اندر کوئی ایسی کمی کوتاہی، یا تو اگر کوئی ایسی چیز تھی تو انہوں نے اس فرمان کو جو وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح منسوب کر کے بیان ہو رہا تھا یا اس کو لیا ہی نہیں ہے، یا لیا ہے تو ساتھ لکھ دیا ہے کہ بندہ قابل اعتبار نہیں ہے، یا اس میں پیچھے کا راوی قابل اعتبار نہیں ہے، یا یہ ہے کہ میں نہیں تسلی کرتا کہ یہ بات جو ہے وہ کوئی جو ہے نا وہ ٹھوس بات ہے. تو آج اس پہ دیکھیں معاشرے کی تباہی کا سبب اصل میں یہی ہے کہ ہم بات کی تحقیق نہیں کرتے، جبکہ خاص طور پہ جی بات ایسی جس پر میں نے کوئی رد عمل دینا ہے یا میں نے آگے بیان کرنی ہے، اس کی تو مجھے تحقیق کرنی چاہیے نا. ایک آدمی نے آ کر کوئی بات مجھے بتا دی ہے، میں نے آگے بیان نہیں کرنی، میرا کوئی اس کے اوپر رد عمل نہیں ہے، تو چلے میں نہ تحقیق کروں، میں ٹھیک ہے اس نے بتایا ہوگا نہیں ہوگا مجھے کیا. لیکن اس پر میں نے کوئی اپنا رد عمل جو ہے وہ دینا ہے.
میں نے اسے آگے بھی بیان کرنا ہے، آگے جا کر اس کے کیا اثرات ہو سکتے ہیں، تو مجھے تحقیق کرنی چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی شخص کے جھوٹا ہونے کے لیے یہ کافی ہے کہ سنی سنائی بات آگے کر دے۔ یہ نہیں کہا کہ غلط بات آگے کر دے، سنی سنائی صحیح بھی ہو سکتی ہے، غلط بھی ہو سکتی ہے نا۔ اچھا، سنی سنائی سے مراد کیا ہے؟ سنی سنائی سے مراد یہ ہے کہ میں نے ایک بات جو ہے وہ منیر صاحب کو جو ہے وہ کہی، انہوں نے اگر اس بات میں کمی بیشی کی ہے تو یہ تو سنی سنائی نہیں رہ گئی نا، یہ تو اپنی طرف سے بنائی بھی ہو گئی۔ لیکن سنی سنائی سے مراد یہ ہے کہ جتنی میں نے سنائی ہے انہوں نے نہ کمی کی نہ بیشی کی، اتنی آگے سنا دی، تو یہ اس کو سنی سنائی کہتے ہیں۔ فرمایا کہ کسی شخص کے جھوٹا ہونے کے لیے کافی ہے کہ سنی سنائی بات جو ہے وہ آگے بیان کر دے۔ اچھا، بعض اوقات اس کی اہمیت سمجھ لیں، بعض اوقات کانوں سے سنی ہوئی بات میں بھی دھوکہ ہو جاتا ہے۔ کئی دفعہ آپ نے ایسا نہیں کہا، آپ کہتے ہیں جی میں نے یہ کہا تھا، وہ کہتا ہے میں نے یہ سنا تھا۔ اب وہ آپ کو آ کر کہتا ہے نا میں سن کر آیا ہوں، تو شاید اس کو سننے میں غلطی لگ گئی ہو۔ اگر کوئی بات ایسی اہمیت والی ہے تو آپ بھی تحقیق کر لیں، کہیں ایسے سننے میں دیکھنے میں دھوکہ ہو جاتا ہے۔ کئی دفعہ ایک چیز کو آپ کچھ دیکھتے ہیں تو کچھ اور میں نظر آتی ہے اور حقیقت میں کچھ اور ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ فتبینوا، آپ ذرا اندازہ کریں کہ اگر اس طرح ہم خبروں کی تحقیق کریں تو آپ ذرا دیکھیں کہ خاندان کی سطح کے اوپر یہ جو بالعموم جو ہے نا وہ گھروں کے اندر خرابیاں ہو جاتی ہیں، یہ سنی سنائی باتوں کے اوپر نا، اس کے اوپر محلوں کے اندر جو ہے وہ ناراضگیاں ہو جاتی ہیں، بھائیوں کی آپس کے اندر جو ہے وہ ہو جاتی ہیں۔ یہ تو وہ سب سے نچلا لیول ہے نا، میں نے بتایا پہلا لیول خاندان ہے۔ برادریوں کے اندر پھوٹ پڑ جاتی ہے، قبائل کے اندر لڑائیاں ہو جاتی ہیں، اور آپ ذرا انٹرنیشنل سطح پر دیکھ لیں، امریکہ نے جو ہے نا وہ حملہ کر دیا ہے عراق پر، ایسی خبر پر ہی کر دیا نا کہ جی اس کے پاس ایسے ہتھیار ہیں جس کے لیے جو ہمارے لیے خطرناک ہو سکتے ہیں۔ وہ لمبی بحث کو نہیں میں اس وقت چھیڑ رہا کہ اس کے پاس تو خود بھی اس سے زیادہ خطرناک تھے، لیکن بہرحال ایک جو بات اس نے بنائی وہ تو یہی تھی نا کہ جی ہماری ایجنسیوں کی اطلاع ہے کہ ایسے خطرناک ہتھیار اس کے پاس ہیں۔ اب دیکھیں یہ ہے بات جو یہاں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بتا رہا ہے۔ مطلب کیا ہے کہ پھوٹ سے بچنے کے لیے ایک اصول بتایا جا رہا ہے، معاشرہ بن گیا ہے، اب اس معاشرے کو پھوٹ سے بچانے کے لیے، انتشار سے بچانے کے لیے ایک اصول جو ہے وہ بتایا جا رہا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، اس کو کبھی غور کریں۔ یہ جو ہمارے بہت سارے جو مسائل ہیں نا ان میں ایک بات یہ بھی ہے کہ ہم نے ایسے ہی سنی سنائی بات تحقیق اس کی جو وہ نہیں کی، پرکھ اس کی جو وہ نہیں کی، اور اس کے اثرات گھر میں بھی پڑ رہے ہیں، میاں بیوی کے تعلقات میں پڑ رہے ہیں، بہن بھائیوں کے تعلقات کے اندر جو وہ پڑ رہے ہیں، برادری کے تعلقات کے اندر جو ہے وہ ہمسایوں کے ساتھ جو تعلقات ہیں وہ بھی متاثر جو ہے وہ ہو رہے ہیں۔ تو باقی جتنا پھر اس کا جیسا لیول ہے اس لیول کے اوپر جا کر جو ہے وہ اس کے اثرات جو ہے وہ ظاہر ہو رہے ہیں۔ تو فرمائے ان جاکم فاسقن، اور ابھی خاص طور پر یہ میڈیا یہ تو ہے ہی سارا فاسق، اب سارے رد عمل اسی پر ہی ہوتے ہیں نا اکثر و بیشتر۔ تو فرمایا ان جاکم فاسقن بنبأ فتبینوا، اس کی پرکھ کر لیا کرو، تحقیق کر لیا کرو کہ جو تمہیں اطلاع پہنچی ہے وہ صحیح ہے کہ نہیں ہے۔ یہ بات جو ہے نا یہ سورہ بنی اسرائیل میں بھی ہم پڑھ چکے ہیں، وہاں بھی
اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مسؤولا۔ دیکھو اپنے عمل کی بنیاد قیافے کو نہ بنایا کرو، ٹھیک ہے؟ ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسؤولا۔ جب تمہارے پاس کان تھے، تمہارے پاس آنکھیں تھیں، تمہارے پاس دماغ تھا، تو پھر تم نے اس کی تحقیق کیوں نہیں کی؟ تم نے غور کیوں نہیں کیا؟ ایسے عمل کیوں کر دیا؟ ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسؤولا۔ تو فرمایا کہ ان جاءکم فاسقٌ بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالہ، اور اس کی مثال تو پھر آئی گئی کہ وہ کس طرح عراق کے اوپر حملہ کر دیا امریکہ نے، تو فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین۔ ظاہر ہے اگر تم نے واقعی غلط فہمی سے کوئی ریئیکشن دے دیا ہے، تو اب جب تمہیں سامنے صحیح بات آئے گی تو پھر تمہاری کیا عزت رہے گی؟ اگر تو تم نے بد نیتی سے ہی کیا ہے پھر تو ظاہر ہے وہ تو تمہیں پہلے ہی پتا تھا، لیکن اگر تم نے نیک نیتی سے صرف اس بات کو صحیح سمجھ کر کوئی ریئیکشن جو ہے وہ ظاہر کیا ہے، تو اب تو جب تمہیں پتہ چلے گا کہ جی یہ تو ایسا ہے نہیں، بات تو کوئی اور تھی، میں کوئی اور سنی، میں کچھ اور سمجھا، تو فرمایا پھر تمہیں اس کے اوپر جب وہ ندامت ہوگی۔ آگے فرمایا وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ، اور اس بات کو ہمیشہ پیش نظر رکھو، تمہارے اندر اللہ کے رسول موجود ہیں۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ، تمہارے اندر اللہ کے رسول ہیں۔ کیا مطلب ہے کہ اگر کوئی بات مسئلہ مسائل جیسے کہتے ہیں کوئی نہیں سمجھ آ رہی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف رجوع کر لیا کرو ان سے۔ ایک بات تو یہ ہے کہ ظاہر ہے وہ موجود ہیں جیسے کہتے ہیں کہ پھر ادھر رخ کر لیا کرو نہ سمجھ آئے تو تمہارے اندر اللہ کے رسول ہیں۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ، اور یہ بات جان لو تمہارے اندر اللہ کے رسول ہیں۔ لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِّنَ الْأَمْرِ، اور اگر تمہاری جو ہے نا وہ بہت ساری باتوں کو وہ ماننے لگ جائیں۔ کون ماننے لگ جائیں؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ لَعَنِتُّمْ، تم مشقت میں پڑ جاؤ، تم مصیبت میں پڑ جاؤ اگر وہ تو۔ اچھا یہ تھوڑی بات سمجھنی پڑے گی کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی اور کی بات کیوں مانیں گے؟ اصل میں یہ دیکھیں کہ ہم جو ہیں، ہمارا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جو تعلق ہے نا وہ ہے امتی اور رسول کا، یعنی میں اور آپ امتی ہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے رسول ہیں۔ رسول اور امتی کا تعلق ہے، اس کے علاوہ کوئی اور تعلق نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ اور ہمارے لیے تو یہی بات ہے کہ وہ اللہ کے رسول ہیں تو ہم نے ان کی اطاعت کرنی ہے، ٹھیک ہے نا؟ اب ہم نے تو ان کو کچھ کہنا بھی نہیں ہے کیونکہ وہ ہمارے پاس اس طرح موجود بھی نہیں کہ ہم کہیں گے جی آپ یہ کر لیں یا آپ ایسا کر لیں، ٹھیک ہے نا؟ یہ بھی بالکل ختم ہو گیا نا۔ اچھا جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے جو ہے وہ درمیان موجود تھے، آپ ایسے سمجھ لینا کہ اسی طرح مجلسیں لگتی تھی جس میں صحابہ بھی بیٹھے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی بیٹھے ہیں۔ اچھا یا آپ گھر میں ہیں تو گھر میں بھی وہ بھی تو اب دیکھیں وہ گھر میں بیوی ہے، بیٹی ہے، داماد ہے، وہ امتی بھی ہے، لیکن اس کے ساتھ کیا ہے؟ اس کے ساتھ وہ داماد بھی ہے، اس کے ساتھ وہ بیٹی بھی ہے، اس کے ساتھ وہ بیوی بھی ہے، دو نسبتیں بن گئی نا۔ اسی طرح کوئی دوست ہے، امتی بھی ہے لیکن دوست بھی ہے۔ عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ چچا بھی ہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھتیجا بھی ہیں، اور دوسرا امتی بھی ہیں اور
رسول بھی ہیں. جب یہ نسبتیں اس طرح ہوتی ہیں نا تو پھر ایک پرابلم پیش آتا ہے. وہ کیا آتا ہے؟ وہ ایک مثال سے سمجھ لیں. دیکھیں ہمارا یہ شہر ہے، اس کا ایک تھانہ ہے. ہم کئی دفعہ کو کہتے ہیں نا وہ تھانہ ہمارا ہے، ہمارا وہ تھانہ ہے. اس تھانے کا نام لیتے ہیں نا کہ صدر تھانہ ہمارا ہے یا کون سا تھانہ ہے، ٹھیک ہے نا، یا سٹی ہے، وہ ہمارا تھانہ ہے. تو جب تھانہ ہمارا ہے تو ہمارا تھانے دار بھی ہوگا. وہ جو اس تھانے کا انچارج ہے وہ ہمارا تھانے دار ہے. وہ بلڈنگ جو ہے وہ ہمارا تھانہ ہے. اچھا، جو لوگ بھی اس ایریے میں رہتے ہیں ان کا وہی تھانہ ہے اور وہی تھانے دار ہے. اسی تھانے میں ایک کوارٹر میں جو ہے نا وہ تھانے دار کا گھر بھی ہے، وہاں اس کی بیوی اور بچے بھی رہتے ہیں. اور بیوی کا تھانے دار کون ہے؟ بچوں کا تھانے دار کون ہے؟ وہ بھی وہی ہے، ٹھیک ہے نا، کیونکہ ان کا بھی تھانہ وہی ہے نا. لیکن باقی سب لوگ جب جائیں گے تو وہ تھانے دار کے ساتھ مخاطب ہوں گے تھانے دار سمجھ کر. بیوی جب مخاطب ہوگی تو حالانکہ تھانے دار تو اس کا بھی ہے، وہ تھانے دار کی بجائے شوہر سمجھ کر مخاطب ہوگی. بیٹے کا بھی تھانے دار وہی ہے، لیکن بیٹا جب مخاطب ہوگا تو وہ باپ کے سمجھ کر مخاطب ہوگا. بس یہی بات ہے. حالانکہ وہ جو باقی سارے شہر والوں کا تھانے دار ہے ان کا بھی تھانے دار ہے، ٹھیک ہے نا. اب یہی سمجھ لیں کہ جب کوئی زوجہ محترمہ ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو رہی ہے تو وہ صرف بیوی بھی ہے نا، بیٹی ہے، داماد ہے، کوئی دوست ہے. ہم کیا کہتے ہیں، کوئی دو دوست ہوں، ایک جو ہے وہ کوئی بڑے اونچے مقام پر پہنچ جائے، کوئی بڑا عہدہ پا جائے، دوسرا جو ہے وہ پیچھے ہی رہ جائے. تو وہ یہاں کسی مصیبت میں پڑ جائے تو کوئی آدمی اسے کہے کہ یہ تیرا مسئلہ جو ہے نا وہ تمہارا وہ اسلام آباد میں جو جج لگ گیا دوست تیرا وہ حل کر سکتا ہے. وہ کہتا ہے وہ کر سکتا ہے تو اس سے تو میں خود کروا لوں گا. یعنی اب وہ جج سے کوئی اس طرح نہیں کہے گا کہ میں کروا لوں گا، لیکن وہ جج سمجھ کر نہیں کہہ رہا، وہ پرانا تو دوست تعلق جو ہے نا اس کی بنیاد کے اوپر کہہ رہا ہے کہ جی اس سے تو پھر میں کروا لوں گا، ٹھیک ہے نا. تو یہ ہے اصل کے اندر بتایا جا رہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے درمیان ہیں، اور یقیناً کسی کے چچا بھی ہیں، کسی کا وہ کوئی ان کا چچا بھی ہے اور کسی کے وہ بھتیجے ہیں، کوئی ان کی بیوی ہے اور کسی کے وہ شوہر ہیں، کوئی بیٹی ہے، کوئی باپ ہے. لیکن ان کی یہ نسبت جو ہے اس کو پیش نظر رکھا کرو کہ وہ اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں اور تم نے رسول کی اطاعت کرنی ہے. اپنی مرضی جو ہے نا اس کو، دوسرے لفظوں میں، یا اپنی کوئی خواہش جو ہے نا اس کو رسول سے اس طرح جو ہے وہ منوانے کی جو ہے وہ سوچ نہیں ہونی چاہیے. مطلب یہ لو یطیعکم فی کثیر من الامر لعنتم. لیکن دیکھیں ساتھ ہی اصل میں دیکھیں چونکہ یہ چیزیں واضح نہیں تھی نا، ظاہر ہے جب قرآن نازل نہیں ہوا یا اللہ کے رسول نے کوئی بات نہیں بتائی تو واضح نہیں ہے. اب بتائی ہیں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین، خواہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں تھیں، بیٹیاں تھیں، دوست تھے، عزیز و اقارب تھے، تو وہ عمل کرتے تھے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ساتھ فرما دیا، فرمایا وَلَٰكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ. لیکن اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے ایمان کو پسند کیا ہے، تم رسول کی اطاعت کرتے ہو. مطلب یہ ہے کہ تم اگر پہلے کوئی بات کوئی ایسی تھی بھی تو، لیکن اب اللہ کی طرف سے جب بات آ گئی ہے تو تم عمل کر رہے ہو. یہی ایمان کا تقاضا ہے کہ رسول سے بات نہ منوائی جائے بلکہ رسول کی بات مانی جائے. دوسرے لفظوں میں یہ سمجھ لیں. تو فرمایا کہ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ. اور اس نے اس ایمان کو تمہارے دلوں میں
بٹھا دیا ہے، بسا دیا ہے۔ اور یہ سمجھ لیں ایمان کا تعلق دل کے ساتھ ہے، یہ اور بھی، بلکہ شاید آگے جا کے ہم پڑھیں گے کسی اگلے درس میں تو یہ ذکر بھی آ جائے گا۔ تو فرمایا ایمان کو تمہارے دلوں میں کھبو دیا ہے، بسا دیا ہے۔ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ، اور اللہ نے پسند نہیں کیا تمہارے لیے کفر کو اور فسق و فجور کو اور نافرمانی کو، یعنی اللہ نے اس ایمان کی بدولت تمہیں نافرمانی سے، فسق و فجور سے، کفر سے بچا لیا ہے۔ اولئک هم الراشدون، یہی بچنے والے ہدایت یافتہ ہیں جو رسول کی اطاعت کرنے والے ہیں اور جن کو ایسا ایمان نصیب ہو گیا۔ اولئک هم الراشدون، یہی ہیں جنہوں نے ہدایت پائی ہے، یہی ہدایت پانے والے ہیں۔ فضلا من اللہ و نعمہ، یہ اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل ہے جو ان پر ہوا ہے اور بڑا انعام ہے جو انہوں نے پایا۔ اب دیکھیں یہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کا ایک مقام ہے جو اللہ تعالیٰ یہاں بیان کر رہا ہے۔ اگلی آیت میں پھر ایک بات آنی ہے تو اس کو ابھی ذہن میں رکھ لیں آپ کہ یہ مقام ہے صحابہ کرام کا جو اللہ بیان کر رہا ہے۔ حالانکہ دیکھیں بالکل ایک بات ہے کہ فرمایا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ اگر تمہاری باتیں ماننے لگیں تو تم مصیبت میں پڑ جاؤ، لہذا تم اطاعت کیا کرو رسول کی، ٹھیک ہے۔ اور ساتھ ہی بتا دیا کہ ورنہ کوئی بندہ یہ سوچے کہ جی آخر خرابی کوئی ہوگی نا جس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے کہا، ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے دلوں کے اندر ایمان کو جو ہے وہ بسا دیا ہے، اور اللہ نے تمہارے لیے ایمان کو پسند کیا، تمہارے دلوں کے اندر بسا دیا، کھبو دیا جسے کہتے ہیں، اور اللہ نے تمہارے لیے ناپسند کیا کفر کو، فسق کو اور نافرمانی کو۔ اور یہی لوگ جنہوں نے رسول کی اطاعت کی، اولئک هم الراشدون، جو اس ایمان سے مزین ہوئے، وہی ہیں جو حقیقت میں جو وہ ہدایت پا گئے ہیں۔ واللہ علیم حکیم، اور اللہ نے جو کچھ بیان کیا وہ اپنے علم و حکمت کی بنیاد کے اوپر بیان کیا، اس لیے کہ یہ صرف اس وقت کے لوگوں کا تو مسئلہ نہیں ہے، قیامت تک ہدایت چاہیے نا، قیامت تک رسول کا یہ مقام جو ہے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہوگی نا۔ تو فرمایا واللہ علیم حکیم، اللہ ہے علم و حکمت والا۔ اب باتیں تو کافی ساری ہو گئی ہیں لیکن اصول اس میں ایک اللہ تعالیٰ نے جو بیان کیا ہے وہ کیا ہے؟ جب کوئی فاسق خبر لے کر آئے یا کوئی خبر تمہارے پاس آئے، تم اس پر رد عمل دینا چاہو یا وہ بات آگے کرنا چاہو تو تحقیق کے بغیر نہ کیا کرو۔ یہ ہے اس دیوار کو، جیسے میں نے کہا، گرنے سے بچانا۔ ایک ہے دیوار کو بنانا، ایک گرنے سے بچانا۔ ایک ہے معاشرے کو تشکیل دینا اور دوسرا ہے معاشرے کو انتشار سے بچانا۔ یہ پہلا اصول ہے۔ اب دوسرا اصول بتایا جا رہا ہے، فرمایا وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، اور اگر مومنوں کے دو گروہوں میں جنگ ہو جائے تو تم ان کے درمیان صلح کرا دیا کرو۔ یعنی اگر کوئی بات یہاں تک پہنچ گئی ہے، یہ دوسرا اصول ہم پڑھ رہے ہیں کہ اگر مومنوں کے دو گروہوں کے درمیان، پہلے تو یہ سمجھ لیں جی کہ یہاں اللہ تعالیٰ نے مومن کہا ہے، فرمایا وَإِن طَائِفَتَانِ، طائفہ کہتے ہیں ایک کو اور طائفتان دو گروہ، طائفہ ایک گروہ، طائفتان دو گروہ۔ اگر دو گروہ من المومنین، مومنوں میں سے، اقتتلوا، جنگ کرنے لگ گئے، ظاہر ہے وہ جنگ کوئی پیار سے تو نہیں کریں گے، وہ کوئی بات بن گئی ہے، لڑائی ہو گئی ہے، دو قبیلوں کے درمیان ہو گئی ہے، یا آپ اس کو ہر سطح کے اوپر رکھیں نا،
میاں بیوی کے درمیان ہو رہی ہے، بھائی بھائیوں سے لڑ رہا ہے، قبیلے سے لڑ رہا ہے، یا ملک دو مسلمانوں کے ملک جو ہے وہ آپس کے اندر جو ہے وہ لڑ رہے ہیں، اس طرح بھی تو ہو سکتا ہے۔ کویت کی اور عراق کی لڑائی نہیں ہوئی تھی، کچھ بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو فرمایا کہ اچھا، اس میں جو میں عرض کر رہا تھا وہ کیا ہے کہ مومنوں کے اندر بھی جنگ ہو سکتی ہے، اور یہاں نوٹ کریں بہت اہم چیز ہے، اس کے اوپر تھوڑی توجہ کریں گے تو انشاءاللہ وہ بات سمجھ آئے گی۔ اب اللہ صلح کون کرائے گا؟ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اگر مومنوں کے جو جنگ نہیں لڑ رہا ہے وہی صلح کرائیں گے نا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک وقت میں 3 گروہ ہو سکتے ہیں، 2 تو وہ ہیں جو لڑ رہے ہیں، اور تیسرا وہ ہے جو لڑ نہیں رہا، وہ نہ ادھر ہے نہ ادھر ہے، صلح بھی وہی کرائے گا۔ اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے۔ اب یہ معاشرے کو ٹوٹنے سے بچانے کے لیے میاں بیوی جھگڑ رہے ہیں، تو جو کوئی بھی قریب ہے یا جو کوئی وہاں مؤثر ہو سکتا ہے، ظاہر ہے یہ بات بھی ہے نا، مؤثر ہو سکتا ہے، اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ ان کے درمیان صلح کرائے۔ 2 بھائی لڑ رہے ہیں، ان کے درمیان صلح کرائے، 2 قبیلے لڑ رہے ہیں، ان کے درمیان صلح کرائے، 2 ملک لڑ رہے ہیں، تو جو دوسرے ملک ہیں مسلمانوں کے اگر مؤثر ہو سکتے ہیں تو وہ ان کو چھڑائیں، لڑنے نہ دیں۔ یہ نہیں ہے کہ بس وہاں بیٹھ کر خوش ہوں کہ جی لڑائی دیکھتے ہیں۔ ان کا کیا ہوتا ہے؟ میاں بیوی کی لڑائی دیکھتے ہیں، بھائیوں کی لڑائی دیکھتے ہیں، دوستوں کی لڑائی دیکھتے ہیں۔ فرمایا وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، تو ان کے درمیان صلح کروایا کرو۔ اللہ حکم دے رہا ہے صلح کروایا کرو، یہ نہیں کہہ رہا کہ ہو سکے تو صلح کروایا کرو، صلح کروایا کرو۔ فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى، اگر ایک نے پھر زیادتی کی دوسرے کے اوپر، یعنی تم نے صلح کراتی لیکن اس کے بعد پھر وہ شیڈ ڈال دی، ایک نے دوسرے پر حملہ کر دیا، اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ، تو تم بھی جنگ کرو، یعنی پھر ہوں تسی بھی لڑن لاؤ پاؤ۔ جنہوں نے صلح کروائی ہے وہ پہلے نہیں لڑ رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تم بھی پھر وہ جو جس پر حملہ ہوا ہے، جس کے مخالف جو ہے وہ اقدام ہوا ہے، اس کے ساتھ مل کر جو ہے نا وہ اس کے ساتھ جنگ کرو، جنگ کرو، جنگ کی بات آ رہی ہے۔ اور جنگ اس وقت تک کرتے رہو حتی تفیہ الی امر اللہ، یہاں تک کہ وہ اللہ کے امر کی طرف واپس آ جائے۔ اب اللہ کا امر کہا تھا کہ تم صلح کراؤ، اب تم نے جو صلح کرائی ہے یہ اللہ کی کروائی ہوئی صلح ہے، یہ اللہ کا امر ہی ہے۔ تو فرمایا کہ حتی تفیہ الی امر اللہ، فَإِن فَات، پھر اگر وہ بعد آ جائے، وہ کہے کہ جی مجھ سے غلطی ہوگی جو میں نے دوبارہ صلح کو توڑ دیا، فَإِن فَات، تو پھر اگر وہ واپس آ جائے، رجوع کر لے، فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، تو اب پھر صلح کروا دو دونوں کے درمیان۔ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ، اور ساتھ یہ فرمایا کہ یہ صلح بالعدل ہونی چاہیے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ آپ 2 بچے لڑتے ہیں، آپ ان کو چھڑاتے ہیں، آپ ادھر آ گئے تو ان میں سے ایک نے پھر تھپڑ مار دیا اس کو، تو اب آپ کو غصہ زیادہ کس پر آئے گا؟ جس نے آغاز کیا ہے۔ اور غصے میں ایک بات یہ بھی ہوگی کہ میں نے چھڑایا تھا، میں نے صلح کرائی تھی، اب ہو سکتا ہے کہ آپ اس کے ساتھ کوئی زیادتی کر دیں۔ فرمایا اب جو صلح ہونی ہے یہ بھی بالعدل ہو، وَأَقْسِطُوا، انصاف کیا کرو۔ یہ نہ ہو کہ اب اپنا بھی غصہ نکالنے لگ جائے اس کے اوپر، جو ہے ٹھیک ہے زیادتی اس نے کی ہے لیکن تم جو ہے وہ انصاف کے ساتھ کرو۔ آگے فرمایا ان اللہ یحب المقسطین، اللہ تعالیٰ کو انصاف کرنے والے پسند ہیں۔
इन्नमल मोमिनून इखवा, बेशक मोमिन तो सारे ही भाई हैं, यानी वो दो लड़ने वाले भी भाई थे और वो जो जिन्होंने छुड़ाया सुलह कराई है वो भी भाई हैं। फरमाया इन्नमल मोमिनून इखवा, बेशक मोमिन तो भाई हैं, लिहाजा फअस्लिहु बैना अखवैकुम, लिहाजा तमाशा देखने की बजाय अपने भाइयों में सुलह कराया करो। ये तुम अपने भाइयों में सुलह करवा रहे हो। जब सारे मुसलमान भाई हैं तो वो लड़ने वाले कोई भी हैं, किसी बरादरी के हैं, किसी कौम के हैं, कोई रिश्तेदार है नहीं है। फासलहु बैनहुमा, तो उनके दरमियान जो है वो सुलह करवा दिया करो। फासलहु बैन अखवैकुम, अपने भाइयों के दरमियान। अब देख ये अंदाज है अल्लाह ताला जो बोल रहा है, अपने भाइयों के दरमियान सुलह करवा दिया करो। वत्तकुल्लाह, और अल्लाह ताला से डरते रहो कि इस बात को कहीं भूल के तमाशा देखने लग जाओ। मतलब अल्लाह से डरो और तमाशा देखने से बचो, या दूसरों की लड़ाई जो है उसको एंजॉय करने से जो है वो बचो। वो किसी मुल्क की हो, कोई मियाँ बीवी की हो, या कोई भाइयों की हो, या कोई हमसायों की हो, या किसी सतह के ऊपर हो, उसको तमाशा या एंजॉय मत करो उसको। लअल्लकुम तुरहमून, अगर ये रवैया इख्तियार करोगे तो तुम पर अल्लाह रहम करेगा। मतलब क्या है कि अगर एंजॉय करोगे, तमाशा देखोगे, तो फिर अल्लाह की रहमत की उम्मीद न रखो। ये कोई नमाज है, ये कोई रोज़ा है, कोई हज है, ज़कात है, कौन सी बातें हैं? ये तो माशरे से मुतल्लक है ना। तो हम में से तकरीबन 100% हम इन पर अमल नहीं करते, कोई पता नहीं कोई करता होगा, देखा तो है नहीं कोई। ठीक है, तो फरमाया कि वत्तकुल्लाह, अल्लाह ताला से डरते रहो और इस बात को हमेशा, अपनी जिम्मेदारी को हमेशा याद रखो, पहचानते रहो कि तुमने सुलह कराना तुम्हारा फर्ज है, तुम्हारी जिम्मेदारी है। लअल्लकुम तुरहमून, ताकि तुम पर रहम किया जाए। अब ये जी यहाँ देख लें एक बात और मुझे आई गई है ज़हन में, तो मैं वो भी आपसे कर दूँ। कुरान सारे का सारा जो है ये नाज़िल हुआ है मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब दुनिया से चले गए तो फिर तो कोई आयत नहीं नाज़िल हुई, जो नाज़िल हुआ हो गया। और अगर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की होते हुए कोई मसला पैदा हुआ तो उसके लिए तो अल्लाह ताला ने फरमा दिया वालमू अन्ना फीकुम रसूलुल्लाह, ये बात याद रखो तुम्हारे अंदर अल्लाह के रसूल है। कोई मसला पैदा होता है जो तुम समझते हो साढ़े तो 12 हो गया तो उत्थे चले जाओ, हल हो जाएगा। लेकिन अल्लाह के रसूल के बाद तो अब वो बात तो नहीं है ना, जो ठीक है कुरान में आ गई है या अल्लाह के रसूल का कोई फरमान है, लेकिन अगर इससे आगे ये बात तो नहीं है ना कि जी हम जाकर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फैसला करवा लेते हैं, ये तो फिर नहीं है ना कोई। लिहाजा ऐसी सूरत हाल भी पैदा हो सकती है और पैदा हो गई सहाबा के दौर में ही। यानी ये इराक ईरान की जंग तो इराक ईरान की जंग या इराक कुवैत की जंग, ये तो जो है वो बाद में आज के दौर की है ना। ये सहाबा कराम रज़वानुल्लाह अजमाइन के दौर में भी मुसलमानों के 3 गिरोह बन गए। एक गिरोह जो है वो माविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के साथ है, एक गिरोह जो है वो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के साथ है, और एक अच्छी खासी तादाद जो है वो न्यूट्रल है। वो ना अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के साथ है, ना वो माविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के साथ है। फिर आयशा सदीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जंगे जमल के लिए गई हैं, एक लश्कर है आपके साथ, अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के साथ जंग हुई है और एक तरफ अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है। अब हम क्या पैदा होता है या लोग पैदा क्या करते हैं, लोग कहते हैं जी दोनों तो हक नहीं हो सकते ना, एक ही होगा, एक गलत होगा। क्योंकि ये बात आम तौर पर हमें अट्रैक्ट करती है जी, दोनों कितना ठीक हो गए, दोनों तो ठीक नहीं हो सकते ना, एक गलत होगा। अच्छा, अब उसमें खास तौर पर जो है वो एक गिरोह जो है
وہ زیادہ آپ کو کہے گا جی چلیں ٹھیک ہے آپ جس کو مرضی کہہ دیں کہ غلط ہے. اب آپ کس کو کہہ دیں گے؟ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہہ دیں گے، یا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہہ دیں گے، یا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہہ دیں گے؟ پہلے آپ سے یہ اصول منوا لیں گے نا کہ جی ایک تو غلط ہوگا نا، تو چلیں آپ بتا دیں. ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ لازمی جو ہے نا وہ اس کو کہیں، آپ جس کو آپ سمجھتے ہیں اس کو غلط کہہ دیں. تو یہ سمجھ لیں جی اللہ نے بھی ان کو مومن نہیں کہا ہے کہ اس کے باوجود ایسا ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، لہذا جو ہے نا وہ زیادہ جس کو عام طور پر جو ہے نا وہ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا تو ہم کرتے ہیں، ربنا لا تؤاخذ علینا اسرا کما حملتہ علی الذین من قبل، یعنی جو بوجھ ہمارے اوپر ہے نہیں وہ ہم کیوں اٹھائیں، ہمارے ذمے ہے ہی نہیں کہ ہم فیصلہ کریں. یہ فیصلے قیامت کے دن ہونے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے پاس اختیار ہے. یہ میں نے بات پہلے بھی کئی دفعہ عرض کی ہے، یہ بات سمجھ لیں جی کہ اللہ کے پاس اختیار ہے، وہ جس کو چاہے معاف کر دے اور جس کو چاہے سزا دے. یہ رکھا ہوا اختیار. دیکھیں ایک عام اصول کیا ہے؟ ان الابرار لفی نعیم، بے شک نیک لوگ ہی نعمتیں پائیں گے. وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ، اور بے شک فاسق و فاجر ہی جہنم جائیں گے. یعنی یہاں اصول بتا دیا اور پوری تاکید کے ساتھ انا، کہ بے شک نیک لوگ ہی نعمتیں پائیں گے اور فاسق و فاجر ہی جہنم جائیں گے. ایک اصول، عام اصول یہ، لیکن ایک اللہ نے اختیار رکھا ہوا ہے، اور وہ کیا ہے؟ یغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء. دیکھو کوئی آدمی ہو سکتا ہے جس کو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ معاف کرنا چاہے. تو یہاں تو ہمارے بعض لوگ جو ہے نا وہ اس طرح بات کریں گے جیسے میں وہاں کھڑا ہوں گا، میں اس کو جنت میں نہیں جانے دوں گا. یعنی وہ اس طرح روکتے ہیں کہ میں نہیں جانے دوں گا، کیسے جنت میں جائے گا؟ یہ بات غلط ہے. ٹھیک ہے نا، اللہ جس کو چاہے اس کو جنت میں بھیج دے اور جس کو چاہے جنت میں بھیج دے. وہ میں نے آپ کو کئی دفعہ واقعہ سنایا متم بن ندی کا. وہ ایمان نہیں لایا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود فرما رہے ہیں کہ میں یہ 70 قیدی چھوڑ دیتا اگر آج وہ زندہ ہوتا. اس کا ایک احسان ہے جو یاد رکھا ہوا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. اور اگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یاد رکھا تو قیامت کے دن اللہ کہے کہ میں تو اس کو تو معاف کرتا ہوں، تو وہاں میں اس کو لے جاؤں جی یہ کافر ہے، یہ کیسے ہو گیا، یہ کیسے ہو سکتا ہے، میں اتنے کھڑونا جنم دے اگے یہ کداں جانا. ٹھیک ہے نا، اسی لیے اللہ نے رکھا. لیکن اب وہ کوئی مطلب کوئی کلگی والا ہی ہوگا جس کو پھر یہ ملے گا، وہ اللہ کو پتا ہے. اسی طریقے سے ہو سکتا ہے کوئی بڑی لمبی داڑھی والا نمازیں پڑھ جو ہے نا وہ حج کر کے رہ گیا، کوئی ایسا کام اس نے کر دیا نہیں اللہ نے معاف کیا، اللہ پھینک دے گا. کوئی کہے گا کہ جی اس کو کیوں معافی نہیں دی اللہ تو نے، یہ تو جائز نہیں ہے. اور یہ اس نے اللہ نے رکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے نا. تو باقی عام اصول یہی ہے کہ نیک لوگ جنت میں جائیں گے، بد لوگ جو ہے وہ جہنم جائیں گے. لیکن یہ اللہ کا اختیار ہے کہ لہذا وہ اللہ نے فیصلے کرنے ہیں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، یا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، یا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، یا جو بھی جو ہے نا وہ آتے، وہ ہم تو جو ہے نا وہ یوں سمجھ لیں جی کہ ہم اگر وہ کسے کہتے ہیں کہ کسی کھاتے میں ہی آ جائیں نا
تو یہ بھی اللہ کا بڑا احسان ہے. میں آپ کو یقین کریں، یہ میں تقریباً آپ یوں سمجھ لیں کہ 96 سے تو میں اس علاقے میں پھیر ہی رہا ہوں. یہ درس قرآن کبھی درمیان میں منقطع ہوئے، لیکن جب میں شروع کرتا ہوں تو پھر تو بڑی پابندی کرتا ہوں اس میں، ٹھیک ہے نا. لیکن اس کے باوجود جو ہے نا، وہ میں کبھی تنہا ہو کر سوچتا ہوں نا، تو اپنے اس کام کو یا اس کی اہمیت کو میں بس اتنا ہی سمجھتا ہوں کہ میں اپنے رب کے سامنے ایک معذرت جو ہے نا، اس کے لیے کچھ کوشش کر رہا ہوں، شاید یہ میری معذرت بن جائے، ٹھیک ہے نا. اور ادروائز وہ انقلاب اور دوسری تیسری چیزیں وہ مجھے بھی دور دور تک نظر نہیں آتی. باقی اللہ کا اختیار ہے، جب اللہ چاہے گا. لیکن میں نے اگر کچھ کیا ہے تو وہ میرے لیے شاید کے ساتھ کہ معذرت بن جائے. وہ ایک واقعہ ہے. چلیں یہ بھی بات آ گئی ہے، حالانکہ درس تھوڑا لمبا ہو جاتا ہے، پر بات آ گئی ہے تو یہ بھی کر دوں. وہ ایک بزرگ تھے، وہ مسجد گئے، اور مسجد میں رات تہجد پڑھنے کے لیے کئی لوگ چلے جاتے ہیں نا، وہ مسجد میں تہجد پڑھنے کے لیے مسجد کے اندر گئے. تو ابھی وہ جا کر وہاں پتنی کے اوپر جو ہے نا، وہ وضو کرنے کے لیے سیدھے سودھے ہو رہے تھے. اتنے میں کوئی میرے ورگا کاڑا بھی پیچھے نکلیا. انہوں بھی کہتے وہ بھی جاوڑا مسیتے. اچھا اس نے جلدی سے وضو کیا، اندر چلا گیا. وہ ظاہر ہے وہ بزرگاں نے لا کے پگڑی ٹنگنی سی، پھر کوئی اور کپڑا لا کے تو پھر وضو کرنا سی. تو پھر وہ پگڑی باندھنی تھی. تو کہتے پگڑی دے دا بند وال دے رہا سی، تے اینی دیر نو وہ اندروں پڑھ کے بھی نکلیا ہوندا سیگا. تے وہ بزرگوں سے کہنے لگے تم اندر کیا کرنے گئے تھے؟ تو اندر کی لین گیا سی؟ مطلب بات تو ان کو بھی پتا تھا بھی ایک، لیکن ایک کیڑی نماز پڑھ گئے جداں اسی کہتے ہیں نا. مطلب انہوں نے کہنے کا انداز یہ تھا تو اندر کی کرن گیا سی. وہ تھوڑا گھبرا گیا بھی یہ انے تقوی والے آ، اینی وڈی گل ہے. تو میں وہ کہندا جی نہیں میں ویسے ہی گیا سی. انہوں نے کہا بھی یہ ہن دس نہیں رہا. انہوں نے دوبارہ اسے کہا نہیں تو دس تو کی کرن گیا سی اندر. خیر جب 2-3 دفعہ ہوا تو وہ کہنے لگا جی میں اندر گیا سی بس اللہ نو یہ دسنا بھی میں سرکش نہیں ہے گا، میں باغی نہیں ہے گا، میں بس اینا ہی دسن گیا سی تو دس کے آ گیا ہوں. ٹھیک ہے نا. بس بات یہی ہے، ٹھیک ہے نا. یہ بات صحیح ہو یا قصہ ہو، حقیقت یہ ہے کہ میں تو اپنے کام کو بس ادھا ہی سمجھنا کہ اللہ نو یہی دسنا کہ اللہ ہویا تو ساڈے کولوں نہیں تے نہ کرن جوگے سیگے، البتہ کوشش کیتی ہے. ٹھیک ہے نا. تو بہرحال یہ بات چلی تھی کہ ہم فیصلہ کرنے لگ جائیں وہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کا. آج کل یہ سوشل میڈیا کے اوپر بہت زیادہ بکواس چل رہا ہے، لوگ فیصلے کرتے ہیں، لیکن یہ آپ سمجھ لیں یہ اصل میں سمجھانے کی ضرورت ہے. لوگوں کو سمجھ بھی نہیں آتی. قرآن کریم میں یہ بات اللہ نے بتائی، سیدھی سی بات ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا مومنوں کے 2 گروہ باہم جنگ لڑنے لگ جائیں، تو اللہ ہی کہہ دیتا. اچھا اللہ نے مسلمین نہیں کہا، مومنین کہا. ٹھیک ہے نا. تو یہ آپ نے سنا ہوگا نا کہ ایک فریق ہے جو کہتا ہے جی یہ باقی سارے مسلمین ہیں اور ہم مومنین ہیں. ٹھیک ہے نا. تو اس اعتبار سے میں اللہ نے مومنین ہی کہا، مومن اور صلح کرانے والے بھی مومنین ہی ہیں. ٹھیک ہے نا. تو بہرحال یہ 2 اصول ہم نے جو پڑھ لے، بات ذرا لمبی ہوگی تو اصولوں کو پھر ذرا دہرا لیں. ان میں ایک یہ ہے کہ کوئی خبر پہنچے تو اس کو تحقیق کرو، اور دوسرا یہ ہے کہ اگر مومنوں کے 2 گروہ باہم جنگ لڑیں تو ان میں صلح کراؤ، یہ تمہاری ڈیوٹی ہے. یہ ہے اس کو گرنے سے، انتشار سے بچانے کے لیے معاشرے کو. اب جی جلدی سے، اب زیادہ دیر نہیں لیں گے. 2 آیتیں ہیں، ان 2 آیتوں میں 6 چیزیں اور ہیں، لیکن اتنی تفصیل سے نہیں ہوگی بات. یہ 6 چیزیں بھی اس معاشرے کو انتشار سے بچانے کے لیے ہی ہیں. فرمایا
یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، لا یسخر قوم من قوم، تم میں سے کوئی گروہ یا کوئی قوم کسی دوسری قوم کا یا کسی دوسرے گروہ کا مذاق نہ اڑائے. یہ ایک نصیحت ہے، یعنی کسی کا مذاق اڑانا، ٹھیک ہے نا، مسخرہ کرنا، شغل واسطے. یہ عام طور پر کیا ہوتا ہے کہ جو ہے نا وہ کسی کے لباس کو نشانہ بنا کر بات شروع کر دینا، یا کسی کی داڑھی تو خیر وہ شاعر میں سے بھی آتی ہے، لیکن کوئی اور چیز سمجھ لیں آپ، اس بس مذاق جو ہے نا وہ بنانے کے لیے جو ہے نا وہ کوئی جو ہے نا وہ کسی کا لباس، کسی کا چال ڈال، گفتگو طریقہ، ٹھیک ہے نا، اس کو جو ہے وہ مذاق اڑانا. اور پھر یہ آگے جا کر جو ہے وہ پھر قوموں کی سطح پر بھی ہو جاتے ہیں. جس طرح ہم کہتے ہیں جی پنجابی پٹھانوں کا مذاق بنائیں گے، وہ سندھیوں کا بنائیں گے، وہ کسی اور کا کشمیری کا بنائے گا، پھر یہ قوموں کی سطح پر چلا جاتا ہے. اور پھر اس سے آگے پاکستانی ہندوستانیوں کا مذاق اڑائیں گے یا سکھوں کا اڑائیں گے، وہ اس کو اڑائیں گے. یہ مطلب یہ چیز ہے کہ مذاق اڑا کے تو ذرا مزہ لینا جسے کہتے ہیں. اور یہ بھی انتشار پیدا کرتا ہے معاشرے کو. نچلی سطح پر دیکھ لیں، آپ کسی آدمی سے جو ہے وہ ایک دفعہ مذاق کریں، 10 دفعہ کر لیں، وہ غصہ نہ کرے، ہو سکتا ہے 11ویں دفعہ غصہ کر لیں، لڑائی ہو جائے گی، ٹھیک ہے نا. تو اس سے منع کیا، لا یسخر قوم من قوم، کوئی گروہ تم میں سے کسی دوسرے گروہ کا مذاق نہ اڑائے. عسیٰ یکونوا خیرا منہم، ہو سکتا ہے جس کا وہ مذاق اڑا رہا ہے وہ اللہ کی نظر میں اس سے بہتر ہو. ولا نساء من نساء، اور نہ کوئی عورت کسی دوسری عورت کا مذاق اڑائے. عسیٰ ان یکن خیرا منہن، دیکھیں اس کی اہمیت. عورتوں کا علیحدہ ذکر کیا، ورنہ جب عام ایمان والوں کا ذکر آیا تو عورتوں کا بھی آ گیا اس میں، لیکن نہیں، پھر عورتوں کو خاص طور پر کہ عورتیں بیٹھی ہیں دوسرے کا جو وہ اس طرح ہو سکتا ہے. تو فرمایا نہ کوئی عورت کسی دوسری عورت کا مذاق اڑائے، ہو سکتا ہے وہ جن کا مذاق اڑائیں وہ اللہ کے ہاں اس سے بہتر ہو. دوسری چیز، ولا تلمزوا انفسکم، دیکھو اپنے بھائیوں کا لفظ یہاں نہیں آیا، یہاں تو آیا ولا تلمزوا انفسکم، اپنے آپ کی عیب جوئی نہ کیا کرو، اپنے آپ کو عیب نہ دیا کرو. لیکن اصل بات کیا ہے کہ وہ فرما دیا نا کل انما المؤمنون اخوہ، مومن سب بھائی ہیں. تو اصل بات یہی ہے کہ یہ عیب جوئی، نکتہ چینی، دیکھیں کوئی آدمی پورا تو ہوتا نہیں، کوئی نہ کوئی تو کسی کے وے آف ٹاکنگ میں کوئی مسئلہ ہوگا، کوئی اور ہوگا، ایسے نقص نکالتے رہنا. یا تو یہ ہونا کہ جی اس آدمی میں یہ کمزوری ہے لہذا میں اسے جو تھانے لے کر جا رہا ہوں یا میں اسے عدالت لے کر جا رہا ہوں، تو یہ بات بھی کوئی نہیں ہے. تو ایسے ہی جو ہے وہ نکتہ چینی کرنا، تو اس سے بھی منع کیا. ولا تلمزوا انفسکم، یہ ایسے ہی ہے، کسی دوسرے کو کہہ رہے ہو تو ایسے ہی ہے کہ تم خود اپنے آپ کو عیب دے رہے ہو. یہ بالکل ایسے ہے جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی جو ہے نا وہ ایک موقع کے اوپر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں اپنے ماں باپ کو گالیاں نہ دیا کرو. تو ایک صحابی کہنے لگے اللہ کے رسول، اپنے ماں باپ کو کوئی گالی دیتا ہے؟ مطلب یہ تو کوئی نہیں کرتا. فرمایا جب تم کسی کو گالی دیتے ہو تو وہ واپس تمہارے، تم کسی کی ماں کو دیتے ہو، باپ کو گالی دیتے ہو، تینوں کٹ دا. تو تم نے خود ہی دیا نا گالی، وہ تم ہی سبب بنے اپنی ماں کو گالی دلانے کا یا باپ کو گالی دلانے کا. تو جب میں آپ کی عیب جوئی کروں گا آپ میری کرنے لگ جائیں گے، تو پھر میں نے خود ہی اپنی عیب جوئی کا بندوبست کر لیا نا. تو فرمایا ولا تلمزوا انفسکم
ولا تنابزوا بالالقاب، اور دیکھو برے ناموں سے یاد نہ کیا کرو. برے القاب وہ ناپسندیدہ نام، وہ ان سے جو ہے وہ ہمارے معاشرے کے اندر بھی لوگ جو ہے وہ اس طرح بلاتے ہیں لوگوں کو. کوئی کالا ہے، رنگ اس کا کالا ہے تو کالا کہنے لگ گئے ہیں، کوئی کسی کی آنکھ خراب ہے تو انا کہنے لگ پائے ہیں. وہ اس طرح دے چیزیں، ایسے برے نام کہ جو مطلب یہ ہے کہ اس کو پسند نہیں ہے نا، تکلیف تو اس کو ہوتی ہے لیکن وہ برداشت کر لیتا ہے. کوئی چھوٹے سے قد والا ہے تو اس کو آپ جو ہے نا کوئی ایسے نام جو ہے وہ آپ اس کو جو ہے وہ رکھ لیں، کوڈو رکھ لیں، کچھ کہہ لیں، ٹھیک ہے نا، تو اس کو بھی برا تو لگتا ہے، اچھا تو اس کو بھی نہیں لگتا. عزت ہر ایک کو اچھی لگتی ہے اور بے عزتی ہر ایک کو بری لگتی ہے، لیکن وہ مجبوراً جو ہے وہ برداشت کر لے تو اور بات. تو فرمایا ولا تنابزوا بالالقاب، اور برے ناموں سے نہ پکارا کرو. یہ تین چیزیں جو ہے وہ یہاں آئی ہیں. ان میں سے پھر اس کو سمجھ لیں، ایک جو ہے وہ یہ ہے کہ کسی کا مذاق نہ اڑاؤ. دوسرا یہ ہے کہ عیب جوئیاں نہ کرو. اور تیسرا یہ ہے کہ برے نام نہ رکھو، برے ناموں سے نہ پکارو. یہ بھی معاشرے کو انتشار میں مبتلا کرنے، اس سے معاشرہ انتشار میں مبتلا ہوتا ہے، معاشرے میں انتشار پیدا ہوتا ہے. آگے فرمایا بئس الاسم الفسوق بعد الایمان، ایمان کے بعد تو برائی کا نام بھی برائی. یہ برائیاں ہیں، یہ برائیاں ہیں اور تم ایمان والے ہو. اللہ کہتا ہے ایمان کے بعد تو برائی کا لفظ بھی برا ہے. وجہ یہ کہ تمہارے اندر وہ برائی موجود ہو. وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِکَ هُمُ الظَّالِمُونَ، جو توبہ نہیں کرے گا وہی ظالم ہوگا. جو یہ برے نام رکھنے والا، جو یہ عیب جوئی کرنے والا، جو کسی کا مذاق اڑانے والا توبہ نہیں کرے گا، فرمایا وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِکَ هُمُ الظَّالِمُونَ، وہ ظالم ہوں گے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کاموں سے بھی توبہ کی ضرورت ہے. اللہ کہتا ہے جو توبہ نہیں کرے گا وہی ظالم ہوگا. اور یہ تین چیزوں کے بارے میں ایک بات سمجھ لیں کہ یہ سامنے ہوتی ہیں. اس کی وجہ یہ ہے نا کہ کسی کو کانوں سے سنائی نہیں دیتا، تو اس کو جب آپ اس کے سامنے بہرا کر کے پکاریں گے تو پھر آپ کو وہ خوشی ملے گی نا. اگر وہ ہے ہی نہیں تو پھر اس کو کہنے بالعموم جو ہے نا، اسی طریقے سے کوئی عیب کسی کا کر دینا تو اسے سامنے کر دینا، ٹھیک ہے. تو اسی طریقے سے جو ہے نا وہ کسی کا مذاق اڑانا، مسخرہ اٹھانا، تو وہ مطلب سامنے ہوتا ہے. اب وہ چیزیں آ رہی ہیں جو سامنے نہیں ہوتی، بالعموم پیچھے ہوتی ہیں. وہ ان کا ذکر اب آ رہا ہے اگلی آیت میں. تو یہ تین چیزیں بالعموم سامنے ہوتی ہیں. اور یہاں بھی دیکھیں ہر آیت شروع ہو رہی یا ایھا الذین آمنوا، تو فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اجتنبوا کثیرا من الظن. یہ ظن سامنے نہیں ہوتا، یہ پیچھے ہوتا ہے. گمان، اجتنبوا کثیرا من الظن، کثرت کے ساتھ گمان سے بچا کرو. یعنی گمان کیا ہوتا ہے؟ کہتے ہیں نا کہ اندازہ لگا لینا، یہ آدمی ادھروں آ رہا ہے، یہ فلاں دے گھروں آ رہا ہوئے گا، یعنی بس. اور اسے نو سمجھ کے بعض اوقات دی کوئی پیش بندی بھی کر لینا بندہ، ٹھیک ہے نا، یا کوئی اور سوچ لینا آگے کہ ایدا ہو گئی. یا وہاں کوئی جو ہے نا وہ کوئی بندے بات کر رہے ہیں، میں یہاں بیٹھ کر یار میرا خیال میری کسی گل دا جڑا نا او دے تے نکتہ جی نہیں کر رہا ہے، مطلب باقی کچھ نہیں، میں نے اندازہ لگا لیا. زن، فرمایا زن سے بچو، برے زن سے بچو. اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اسم، بے شک
بعض اوقات وہ زن گناہ بن جاتا ہے، ٹھیک ہے نا، نرا گمان ہی نہیں رہتا بلکہ وہ گناہ دی شکل بھی اختیار کر دیں گے۔ تو یہ اگلی بات فرمایا ولا تجسسوا، اور دیکھو ایک دوسرے کی جاسوسی نہ کیا کرو۔ یہ ایک دوسرے کی جاسوسی ویسے تو یہاں جاسوسی کہا گیا، اصل میں ایک جاسوسی ہے جو ملک کرتے ہیں نا، تو اس کی بات نہیں ہو رہی ہے۔ یہ عام طور پر جسے ہم کہتے ہیں نا کہ کسی دی ٹور ہے نا، یہ ان کے گھر میں کیا ہوتا ہے، ان کے جو ہے نا وہ مطلب کچھ چیزیں ہوتی ہیں نا پرائیویٹ ہوتی ہیں، ہم نہیں چاہتے کہ کسی دوسرے کے علم میں ہے۔ کئی دفعہ آپ نے دیکھا ہوگا، آپ کوئی بات کر رہے ہیں اپنے بیٹے کے ساتھ، آپ کا سکا بھائی آتا ہے تو آپ بات چپ ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا، ایسا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ کیوں چپ کر گئے؟ آپ اس کو رکھنا چاہتے ہیں، پرائیویٹ رکھنا چاہتے ہیں، حالانکہ وہ آپ کا بھائی ہے۔ اب اس نے ادھی پچھتی سنی سی تے انہیں اگلی ادھی کولوں لا کے تے کوئی اودا، یا وہ دروازے کے ساتھ آیا اور اس نے آدھی بات سنی تو اتنے کھڑو گیا بھی میں گاں گیا تو چپ ہو جان گے پوری سن لوں، ٹھیک ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ یہ جاسوسی ایسے ہی جو ہے نا وہ خام خائی کوئی نہیں بتانا چاہتا، کچھ اس کو پرائیویٹ رکھنا چاہتا ہے، تم اس کو تلاش کرو، تو وہ فلانا دوسروں کے معاملات اس کو جو ہے وہ خام خائی جو ہے نا وہ۔ تو فرمایا ولا تجسسوا، اور تیسری بات ولا یغتب بعضکم بعضا، اور نہ تم میں سے کوئی کسی دوسرے کی غیبت کرے۔ تین چیزیں یہاں یہ ہیں انتشار پیدا کرنے والی، لیکن یہ تین چیزیں پیچھے ہوتی ہیں، سامنے نہیں ہوتی۔ تو بھی بندہ پیچھے رہ کے لینا ہے نا، اور اسی طریقے سے جو ہے وہ ظن بھی کرتا ہے اور غیبت بھی پیچھے ہی کرتا ہے نا، سامنے تو پھر وہ بات ہو گئی، وہ تو وہی بات آ جائے گی نا، وہ جو پیچھے ہم نے جو پڑھ لی ہے، کیا اس کو کہتے ہیں، ایب جوئی وغیرہ بن جائے گی نا۔ تو اب وہ چلا گیا ہے، تو اب پیچھے اس کی جو ہے وہ بات ہو رہی ہے، غیبت ہو رہی ہے۔ اور یہ تین چیزیں فرمایا ایحب احدکم، کیا تم میں سے کوئی ایسا پسند کرے گا ان یاکل لحم اخیہ، کہ وہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے، میتن جو مر گیا ہے اس کا گوشت کھائے، یاکل لحم اخیہ میتن فکرہتموہ، یہ تو تمہیں ضرور کراہت آئے گی۔ مطلب یہ ہے کہ اے طرح تسی سوکھے نہیں کھا سکتے، شوق نہ نہیں کھاؤ گے، لیکن غیبت شوق نہ کرو گے۔ ایک بات اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھاتے ہوئے تمہیں الٹی آتی ہے، کراہت آتی ہے، اچھا نہیں لگتا، لیکن غیبت کرتے ہوئے تمہیں اچھا لگتا ہے۔ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈر جاؤ، غیبت چھوڑ دو، اپنے بھائی کا گوشت کھانا چھوڑ دو، مردہ بھائی کا، اور اسی طریقے سے گمان سے بچو اور جاسوسی سے بچو دوسروں کی۔ واتقوا اللہ ان اللہ تواب الرحیم، اور جب توبہ کرو گے، دیکھیں اس کے پیچھے بھی توبہ، اور ان اللہ تواب الرحیم، بے شک اللہ توبہ قبول کرنے والا اور پھر توبہ قبول کر کے رحم کر دینے والا۔ ادھر آؤ، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ تین چیزیں ہم نے جو ہے وہ ایک ایک آیت میں بھی پڑھی ہیں۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں جی جس سے ایک معاشرے کو انتشار سے بچایا جا سکتا ہے، یا اگر یہ چیزیں عام ہو جائیں تو ایک معاشرہ انتشار میں مبتلا ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کریم کی جو ہے وہ سمجھ عطا فرمائے، اور پھر خاص طور پر اس کے اوپر عمل کی توفیق جو ہے وہ عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔